19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل سے کہ ہر ایک نقاد کسی طریقے سے ہماری شاعری کو مغربی شاعریوں سے کمپیئر کر رہا تھا، مسابقت. یعنی اگر آپ پرانے آرٹیکلز اٹھا کر دیکھ لیں، وہ حالی کے ہوں یا مرحوم بجنوری کے ہوں، یا آپ آگے بڑھیے آل احمد سرور کے ہوں یا کلیم الدین احمد کے ہوں یا مشتبہ حسین کے ہوں یا احتشام حسین کے ہوں، یہ نقاد جو ہمارے عمدہ ترین، یا گیان چند کے ہوں یا آپ کے شمس الرحمن فارقی وغیرہ کے، تو ان لوگوں کے آرٹیکل میں آپ یہ دیکھیں گے کم از کم 2 یا 3 جگہ انگریزی شعراء کے شعروں سے کمپیئر کیا جاتا ہے کہ فلانی شاعری پر فلاں اثر ہے. بھائی ہر شاعری میں محبوب کا ذکر ہے، ایک طرف عورت ہے، ایک طرف مرد ہے، ایک طرف گل ہے، ایک طرف بلبل ہے، اور یہ تو کمپیئر کوئی چیز نہیں ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں فیض کی جو تنہائی کی نظم ہے، اس کے بارے میں کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ یہ بروکن اپوائنٹمنٹ جو رابرٹ فراسٹ کی ہے، یا بروکن ہارٹ جو میں سمجھتا ہوں تھامس کی ہے، تو اس کا چربا ہے. میں نے یہ دونوں نظمیں پڑھی، کہاں تنہائی فیض کی، کہاں بروکن اپوائنٹمنٹ. آپ تو یہ لوگوں نے گیم کھیلا ہے اس وجہ سے کہ یہ تعجب کیا، ایک تو امپریشن کرنے کے لیے کہ ہم غرب کی کتابیں پڑھ رہے ہیں انگریزی، دوسرے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو جب آپ فوراً آپ مرعوب نہ ہوں ان چیزوں سے، آپ فوراً یہ کام کیجئے. آج کل انٹرنیٹ بہت آسان ہے، اگر جس چیز کا انہوں نے وہ ریفرنس کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے آج کا مجمع ایسا ہے سب انگریزی اردو سے بہتر جانتے ہیں آپ کے، ذرا وہ نظم کو پڑھ لیجئے. اس نظم کو پڑھنے کے بعد سے دیکھیے کہ کہاں پر. تو فیض کی جو غضب کی نظم ہے تنہائی، جس کو سن کے آپ کے یہ تنہائی کی نظم کو فیض نے پہلی مرتبہ اپنے کیا کہتے ہیں اس رشتے کو جو فیض اور تاثیر کے درمیان تھا، ہمزلف نہیں، وہ ہمزلف فارسی ہے، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ساڑو. معذرت چاہتا. مسئلہ یہ ہے کہ میری بیگم تو ایرانی ہے تو مجھے وہ ایرانی رشتے تو وہ ساڑو جو ہے ہمزلف، تو وہ ہمزلف کے گھر پڑی ڈاکٹر تاثیر کے گھر، کیونکہ ڈاکٹر تاثیر کی جو بیگم تھی وہ فیض کی بیگم کی بڑی بہن تھی. تو دونوں بہنوں کو انہوں نے آپ کے جو ہے ان کے گھر آئی تھی، ایک تاثیر، اور تاثیر کا جو نکاح پڑا ہے یہاں پر وہ علامہ اقبال نے آپ کے پڑھا تھا. اور اب علامہ اقبال کا ذکر آ گیا تو سن لیجئے، یہ بہت مزے کی بات ہے کہ تاثیر کی جب بیگم آئی لندن سے، کیونکہ یہ دونوں وہاں پر آپ کے لندن میں پڑھتے تھے، وہاں سے عشق و عاشقی شروع ہوا، تو تاثیر نے دعوت دی. تاثیر تھے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، علامہ جو ہے آپ کے گلابی رنگ کا لکھتے ہیں کتاب میں کہ جو ہے شملہ باندھا اور نئے کپڑے پہنے اور گئے اور جا کے جو ہے آپ کے تاثیر کی بیگم کو سمجھانے لگے کہ اسلام یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں صرف ایک قانون یہ چاہتی ہوں کہ یہ دوسری شادی نہ کریں میری زندگی میں. انہوں نے کہا یہ شرط اسلام میں رکھ دی جا سکتی ہے نکاح میں. اس کے بعد سے ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی، تاثیر کی جو ہونے والی بیگم تھی اس نے علامہ سے پوچھا، علامہ کی بات سے اتنی افیکٹو ہو گئی، پوچھا آر یو میریڈ، آپ نے شادی کر لی ہے؟ تو جس شخص نے کتاب میں لکھا اس نے دیکھا کہ تاثیر کی صورت پہ پسینے آ گئے. علامہ نے کہا ہاں نہیں ایک بار نہیں، تو تاثیر نے کہا یہ تو ایک ہرجائی کی آواز معلوم ہوتی ہے. تاثیر بھی نہیں سمجھ سکے کہ تنہائی میں فیض نے کیا کہہ دیا. فیض کی جو شاعری ہے رقیب سے، ہمارے پاس رقیب سے بات کرنا، رقیب کے ساتھ مکالمہ کرنا ہماری اردو تہذیب میں امکان پذیر نہیں ہے. فیض نے بات چیت کی، تو نے دیکھی ہے. فیض یہ کہتا ہے تو نے وہ ہونٹ دیکھیں، تو نے وہ پیشانی دیکھی، تو نے وہ جذبات دیکھے ہیں. یعنی کیونکہ رقیب بھی ایک قسم کا عاشق ہے، اور عاشق بھی ایک قسم کا عاشق ہے، اور معشوق ایک ہی ہے. تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ ہونٹ، وہ پڑھیے آپ اس کی لذت، اس میں ایک قسم کی ایک نیا پن ہے اس میں. تو کسی محتسب نے کہا یہ تو بے حیائی ہے. نہیں، بے حیائی نہیں ہے، یہ ایک آرٹ ہے اس میں. اس کے بعد سے دیکھیے کہ کیا کہتا ہے فیض. میں تو عرض یہ کر رہا تھا، اب آپ کی زحمتوں کو میں ذرا سا کم کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ کچھ چیزیں مجھے آپ کے پیش کرنی ہیں. بات یہ ہے کہ توسیع لیکچر آپ کو معلوم ہے کہ اس طریقے سے
وہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب اتنی مصیبتوں کے بعد آزادی ملی، اور آزادی میں اس وقت فیض پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر ان چیف تھے، لاہور میں، امرتسر میں، اور دنیا کے تمام ہندوستان کی بٹوارے میں جو قتل و غارت ہوا، اس سے فیض اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے ایک نظم لکھی جو آپ جانتے ہیں کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جاگے رکے گا سفینہ غم دل۔ لمبی نظم۔ تو بمبئی سے سردار جعفری اور جتنے بھی ترقی پسند بڑے شعراء تھے، انہوں نے اس نظم کی مخالفت کی، اور سردار جعفری نے کہا کہ فیض نے انصاف نہیں کیا، یہ تو کوئی مسلم لیگ کا یا آریہ سماج کا شاعر کہہ سکتا، سردار جعفری بھی نہیں۔